لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. شیخ رب الجمال باللہ مجدد معنار سامی تبریز دوران جمیل وقت حضرت حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اکبر صاحب مغر اللہ مرکول کا نعت شریف کا اشعار پڑھ کر سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو میں اپنے پیارے محسن اور مشکل مربی اور محبوبی ولی ابن ولی ولی کامل مختار علماء علیم محمد عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عارف محمد عارف رحمیہ صاحب دعوت پر بادم عالیہ کے حکم سے پڑھ کر سنا رہا ہوں، جو الحمدللہ اس وقت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ یہ اشعار کا عنوان ہے کیا اثر تھا رسالت کی شان میں، کیا اثر تھا رسالت کی شان میں۔ بسم اللہ۔ نور سنت ہے کون و مقام میں، نور سنت ہے کون و مقام میں، کیا تجلی تھی تیرے بیان میں، نور سنت ہے کون و مقام میں، کیا تجلی تھی تیرے بیان میں، عبد سلطان کھڑے ایک صف میں، عبد سلطان کھڑے ایک صف میں، کیا اثر تھا رسالت کی شان میں، عبد سلطان کھڑے ایک صف میں، عبد سلطان کھڑے ایک صف میں، کیا اثر تھا رسالت کی شان میں، کیا اثر تھا رسالت کی شان میں، فرد کالے اگورے کا تو نے، فرد کالے اگورے کا تو نے، کس طرح سے مٹایا جہاں میں، فرد کالے اگورے کا تو نے، کس طرح سے مٹایا جہاں میں، یہ تھا تیری غلامی کا صدقہ، یہ تھا تیری غلامی کا صدقہ، شان سلطانیت شکربا میں، شان سلطانیت شکربا میں، جس نے کانٹے بچھائے تھے دیکھا، جس نے کانٹے بچھائے تھے دیکھا، گل بداما تیرے گوستان میں، گل بداما تیرے گوستان میں، جو چلا تیرے نقش قدم پر، جو چلا تیرے نقش قدم پر، کام راہ وہ دونوں جہاں میں، جو چلا تیرے نقش قدم پر، کام راہ وہ دونوں جہاں میں، ہو قمر جیسے انجم میں روشن، ہو قمر جیسے انجم میں روشن، آپ تھے محفل
آموختہ ہے۔ آپ کی شان بے انتہا کو کس طرح لائے اختر بیان میں، آپ کی شان بے انتہا کو، آپ کی شان بے انتہا کو کس طرح لائے اختر بیان میں، کس طرح لائے اختر بیان میں، نور سنت ہے دونوں مقام میں، کیا تجلی تھی تیرے بیان میں، جو چلا تیرے نقش قدم پر، کام راہ ہے وہ دونوں جہاں میں، عبد سلطان کھڑے ایک صف میں، کیا اثر تھا رسالت کی شان میں۔ لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کئی احسانات سے مالا مال کیا ہے۔ انہیں احسانات میں سے انسان اچھے اور برے میں تمیز کرتا ہے، پاک اور گندگی میں تمیز کرتا ہے، ساری چیزیں اور ساری صلاحیتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ دوست اور دشمن کو بھی سمجھتا ہے، دوست کو سمجھتا ہے، چاہے وہ دوست دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو، تو اس کی قدر کرنے لگتا ہے۔ اور ویسے ہی دشمن کو بھی جب وہ جان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک دشمن تو ہوتا ہے جسمانی اور جانی دشمن۔ زیادہ سے زیادہ اگر وہ دشمنی اور بھڑاس نکال بھی سکتا ہے تو اس کی وجہ سے قتل و غارت گری تک نوبت آ سکتی ہے، جان چلی جا سکتی ہے۔ اور ایک دشمن ہوتا ہے روحانی۔ یہ روحانی دشمن جو ہے جہنم میں لے جا کے گرانے تک وہ دم نہیں لیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روحانی جو دشمن ہے اس کی نشاندہی بھی فرما رہے ہیں اور اس سے دور رہنے کی صلاح بھی دے رہے ہیں۔ اور جگہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دشمن کتنا گھناؤنا ہے اور تمہارا کتنا بدخواہ ہے وہ بتا کر اس کے نفرت تک ہمارے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے مخاطب ہوں گے اور فرمائیں کہ ابن آدم، اے اولاد آدم،
ما انصفتنی، تم نے میرے ساتھ کون سا انصاف کا معاملہ کیا؟ میں نے تمہارے خاطر آسمانوں کی فضا سے اور جنتی ماحول سے تمہارے دشمن کو نکال دیا تھا، یعنی شیطان کو۔ تمہارے لیے میں نے یہ کیا تھا۔ یا ابن آدم ما انصفتنی، اور روئے زمین پر انسان میں نے بنائے اور پورے انسان کے وجود کے اندر ایک دل رکھا، اور دل کو میں نے کہا کہ یہ میرا مرکز ہے، میرے بسنے کی جگہ ہے۔ تم نے اس ایک دل سے جس دشمن کو میں وہاں سے نکال پھینکا تھا، تم نے اتنی محنت نہیں کی کہ میرے خاطر تم اس کو نکال دیتے، اور میرے خاطر اس دل کو صاف کر کے مجھے وہاں رہنے کی، مجھے بسانے کی تم کوشش کرتے۔ تم نے یہ کون سا انصاف کیا ہے کہ آج انصاف کے طلبگار ہو کے آئے ہو کہ تم نے شیطان سے اپنے گھر کو خالی نہیں کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی صاف لفظوں میں فرما رہے ہیں ان الشیطان لکم عدو، بلا شبہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ جب یہ بات تمہارے سامنے واضح ہو گئی، فاتخذوہ عدوا، اس کو ہر ہمیشہ دشمن ہی رکھو، اس کو اپنے سے دور رکھو۔ اور شیطان انسان کے ساتھ دشمنی کیسے کرتا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اور شیطان کے درمیان جو دشمنی ہے، دنیا میں بعض چیزیں جو ہے رشوت کے ذریعے بھی حل کر لی جاتی ہیں، اور بعض چیزیں کسی کی خوشامد کر کے سمجھوتا بھی کر لیا جاتا ہے، معاملے کو رفع دفع کر بھی لیا جاتا ہے۔ لیکن شیطان کی جو دشمنی انسان کے ساتھ ہے، اس مسئلے میں وہ اتنا مضبوط ہے کہ نہ رشوت لیتا ہے، نہ کسی کی خوشامد کو قبول کرتا ہے۔ ہر وقت وہ تمہارا برابر دشمن لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ بعض مرتبہ ہمدردی کے طور پر انسان کے قریب آ کر صلاح مشورے دیتا ہے، بلاؤں سے تک بچا لیتا ہے، عبادت کے تک مشورے دیتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی بدخواہی ہوتی ہے۔ اللہ والے تو لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ جو ہے سو رہے تھے، جگایا ان کو کہ حضرت تہجد کا وقت ہو گیا ہے، پڑھ لیجیے۔ اب یہ پریشان کہ میرا کب اتنا ہی دوست بن گیا اور اتنا خیر خواہ ہوا کہ تہجد کے لیے مجھے اٹھا رہا ہے۔ خیر نماز تو پڑھ لی، پھر پوچھا اس سے کہ بھائی تہجد کے لیے اٹھایا، کیا راستہ، کیا اتنا خیر خواہ ہوا؟ کہنے لگا کہاں کی خیر خواہ، جب آپ کی تہجد چھوٹ جاتی ہے تو اتنے روتے ہیں کہ زندگی بھر تہجد پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ چلو اتنے بڑے ثواب سے بہتر کم سے کم اس دن کا تو ثواب لے لیں، خامخواہ آپ کو میں اتنا ثواب لوٹتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ یہ خیر خواہی کیا اور اس کے اندر بھی بدخواہی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک دیوار کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور دیوار گرنے والی تھی، شیطان آیا اور کہا کہ حضرت معلوم نہیں آپ کو دیوار اوپر گر رہی ہے، فوراً ہٹ جائیے، اٹھا دیا وہاں۔ اللہ والے نے کہا کہ بھائی
اتنا تجھے میرے ساتھ محبت کا معاملہ ہے کہ ہلاکت سے بچا لیا. کہاں کی خیر خواہی، کہاں کی محبت. پہلے ہی سے آپ کے درجات بلند ہیں، دیوار گر جاتی، دب جاتے تو شہید ہو جاتے نا. شہادت آپ کو مل جاتی، اس وجہ سے آپ کو اٹھا دیا. احادیث مبارکہ کے اندر ایک طویل واقعہ ہے. تفسیر ابن کثیر میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے کہ شیطان کسی اللہ والے کو راستے سے ہٹانے کے لیے کتنے کھیل کھیل دیتا ہے. واقعہ ہے کہ راہب تھا یہودی جس کا نام تھا برسیسا. یہ بیچارہ پہاڑ کے اوپر اپنا ایک مقام بنا لیا تھا. 60 سال تک برابر رکوع اور سجود میں رہ کر اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہتا. شیطان اس کے قریب گیا اور بڑی ہمدردی سے کہنے لگا کہ اتنی آپ عبادت میں مصروف رہتے ہیں، کبھی آپ ادھر ادھر جب موقع ہو دل بہلانے کے لیے ادھر ادھر جھانک کے بھی تو دیکھ لیا کرو. یہ بھی تو مناظر ہیں، ہریالی ہے، باغات ہے، پھل پھول ہیں، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی مناظر. یہ میں کہہ رہا ہوں تو آپ کبھی کبھار ان چیزوں کو بھی دیکھ لیا. اب برسیسا جو راہب تھا بڑا اچھا لگا کہ کوئی کہہ رہا ہے کبھی کبھی ہم دیکھ بھی لیا کریں تاکہ ایک تازہ دم ہو کے عبادت کریں. یہ کہہ دیا اور اس نے جس طرف سے کھڑکی کھلتی تھی اس طرف جو ہے ایک جائے نماز بچھا لیا. جب وہ ادھر سے جھانک کے دیکھا تو ایک اجنبی عبادت گزار کی شکل میں قیام میں کھڑا ہوا تھا. پھر 1 دن 2 دن ہوئے، پھر وہ بیچارہ تازہ دم ہونے کے لیے ادھر جھانکا تو اس وقت رکوع میں تھا. تیسری مرتبہ جب جھانکا تو اس وقت سجدے میں تھا. اب اس برسیسا بیچارہ جو ہے اس کے بھی دل میں ایک محبت پیدا ہوئی کہ میں بھی اکیلا دکیلا عبادت گزار ہوں اور میری طرح ایک عابد و زاہد جو ہے باہر ہے، کیوں میں اس کو ایسا نہ کروں کہ اندر بلا لوں. کیونکہ لمبے لمبے رکوع ہیں، سجود ہیں، قیام ہیں. درخواست کیا کہ بھائی آپ باہر کھڑے عبادت کر رہے ہیں، آ جائیے میرے گھونسلے کے اندر آ جائیے، یہاں ہم مل کے عبادت کریں گے. اب وہاں اندر پہنچا، ایک عابد و زاہد کو بہکانے کے لیے خود بھی عبادت میں مصروف رہتا. اور تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ پورا 1 سال گزارا ان کے ساتھ. 1 سال جب وقت بیت گیا تو کہنے لگا کہ اب میں آپ سے جدا ہونا چاہتا ہوں اور مجھے آپ اجازت دے دیجیے، کیونکہ میری اور بھی مصروفیات ہیں، مجھے وہیں کہیں اور بھی جگہ جا کے مجھے اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے. اور چلتے چلتے میں آپ کو ایک تحفہ بھی جو مجھے اپنے بڑوں سے ملا تھا، ایک دعا بھی سکھا کے چلے جاتا ہوں. کوئی بیمار آدمی آ گیا، پریشان آدمی آ گیا تو اس کو یہ پڑھ دو تو صحت یاب ہو جائے گا. اب برسیسا کہنے لگا کہ مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے، میں تو کسی سے بات بھی نہیں کرتا ہوں. لگا کہ قدر کرو میری، جو مجھے بڑی مشکلات کے ساتھ چیز ملی تھی وہ میں بڑی آسانی سے آپ کو دے رہا ہوں. اس نے سوچا کہ اتنی محبت سے دے رہا ہے تو کم سے کم میں لے لوں. لے لیا اس سے.
سیدھے اب کہاں گیا؟ بادشاہ وقت کے جو اس وقت یہودی تھا، عیسائی تھا، جو بھی تھا بادشاہ، اس کے ہاں گیا، اور اس کو 3 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی۔ ایک بیٹی کے اوپر کچھ بیماری مسلط کر دیا۔ اب جب پریشان ہوئے سب حکما، اطباء سب آئے، تو وہاں مشیر بن کے پہنچا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ بھائی یہ علاج جو ہے کوئی نہیں جانتا، آپ بیکار کی یہ سب حرکتیں مت کرو، اس پہاڑ پہ چلے جاؤ، وہاں ایک اللہ والا بیٹھا ہوا ہے، وہ کچھ پڑھ دے گا تو اس کو شفا ہو جائے گا۔ اب بادشاہ کی شہزادی کے لیے اس بیچارے کو بلایا گیا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ بادشاہ کی شہزادی جو ہے بیمار ہے، اس نے کہا اچھا ہوگا، چلو اس نے کچھ مجھے سکھا کے بھی گیا ہے نا، بیماروں کے لیے دعا، میں جا کے پڑھ دوں گا۔ گیا پڑھ دیا، وہ صحت یاب ہو گئی۔ اب اس طریقے سے بادشاہ کے دل میں جو ہے برسیسا کی محبت کو بسا دیا۔ اب بادشاہ بھی وہاں آتا اور یہاں جاتا، اس طریقے سے اس کی عقیدت بھی عروج آسمان سننے لگی۔ اب کہیں جنگ کے لیے ہو یا کہیں بھی سفر کرنا تھا تو اس وقت تو سالوں کا سفر ہوتا تھا۔ بادشاہ سوچا کہ میں اپنے 3 بیٹوں کو تو لے کے جا رہا ہوں، اب بیٹی کو میں کیا کروں؟ جب یہ مشورہ آیا، شیطان وہاں پہنچا، کہنے لگا آپ اس میں سوچتے کیوں ہو؟ برسیسا کا تو وہاں کمرہ بنا ہوا ہے، ایک اچھا خاصا چھوٹا سا ایک کمرہ سامنے بنا دیجئے، بیٹی کو وہاں چھوڑ دیجئے، وہ اس سے بڑھ کے ایماندار کون ہو سکتا ہے؟ اس طریقے سے وہاں کمرہ بادشاہ نے بنایا اور اپنی بیٹی کو وہاں چھوڑ دیا۔ برسیسا سے کہا راہب سے کہ اس کی تھوڑی حفاظت کر لینا میں آنے تک، اور اس کے لیے جو کچھ زیادہ رہا ہے، جو بھی انتظامات ہیں، سب کچھ کر دیے۔ ایک کہانی نہیں ہے بلکہ حدیث میں واقع ہے۔ اب جب وہاں پہنچا، برسیسا نے دیکھا کہ سامنے کمرہ بن رہا، بیٹی کو وہاں چھوڑا جا رہا ہے، تو برسیسا کے دل میں بھی انتہائی رحم دلی کہ بیچاری لڑکی جو ہے اکیلی دکیلی ہے، تو یہ باہر کھڑا ہو جاتا اور جو کچھ نصیحت ہوتی وہ باہر سے اس کو سناتا۔ تو شیطان ادھر سے پہنچا، بھیس بدل کے کہنے لگا کہ اجنبی عورت اندر ہے اور آپ باہر کھڑے ہو کے اس سے بات چیت کرتے ہو، یہ اچھا نہیں لگتا ہے، لوگ کیا سمجھیں گے؟ آپ تو پاک ہیں، بچی بھی تو پاک ہے، آپ تھوڑا اندر چلے جائیے۔ اس طریقے سے اس کو بہانے سے اندر پہنچا دیا۔ یہ بات آئی تو میں ضمن میں ایک بات کو عرض کر کے پھر ادھر واقعے کی طرف آتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کی ملاقات جو شیطان سے ہوئی، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کا ہاتھ تھام لیا، تھام کے کہنے لگا، آپ اس سے پوچھنے لگے مردود یہ بتا، انسانوں کے ساتھ انتہائی درجے تیری دشمنی ہے، آخر تو کن طریقوں سے انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، تیرے گر کیا ہیں وہ تو بتا۔ شیطان کہنے لگا کہ میری اتنے سال کی محنت میں آپ کو کیسے آسانی سے بتا دوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو جلالی نبی تھے، آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو سچائی سے کام نہیں ہے۔ بڑی مشکل کی بات کہنے لگا، انسانوں کو بہکانے کے تو کئی طریقے ہیں، لیکن 3 ہتھ کنڈے ایسے ہیں جن میں خود مصروف رہتا ہوں۔ جو سارے شیاطین کا سردار ہے، اس نے کہا کہ میں خود وہ 3 کام انجام دیتا ہوں، آپ اپنی امت کو پیغام دے دیجئے کہ ان 3 کاموں میں کبھی دیری نہ کریں۔ پہلی چیز،
جب کوئی بندہ صدقے کا ارادہ کرتا ہے تو فوراً صدقہ کر دینے کو کہیے، میں وہاں پہنچ کر کوئی نہ کوئی ایک ایسی حرکت کرتا ہوں کہ وہ صدقے سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہوں۔ میں خود وہاں پہنچ کر صدقے سے رکاتا ہوں۔ اور دوسری چیز، بندہ جو اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کر لیتا ہے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اب کی بار میں گناہ نہیں کروں گا، اس کے بعد میں جو ہے شراب نہیں پیوں گا، میں غیبت نہیں کروں گا، جتنے گناہ ہیں اللہ سے معاہدہ کرتا ہے۔ معاہدہ کرنے کے بعد آپ امت سے کہیے کہ فوراً عمل پیرا ہو جائیں۔ اگر اس میں دیر کرتے ہیں تو میں وہاں پہنچ کر اس کو اس بندے سے بھلا دیتا ہوں۔ اور تیسری چیز، کوئی اجنبی عورت جب کہیں رہتی ہے وہاں ایک اجنبی مرد پہنچتا ہے تو میں تیسرا آدمی وہاں رہتا ہوں۔ مختصر سے مدت میں دونوں کے دلوں کو میں گندا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو شیطان نے کہا کہ یہ 3 کام ایسے ہیں جو میں خود عمل کرتا ہوں، اس میں مصروف رہتا ہوں۔ تو ویسے ہی حدیث میں جو برسیسہ کا واقعہ ہے، اس طریقے سے شہزادی کے ساتھ برسیسہ ملوث ہوا، بچہ بھی ہو گیا، اور جب بچہ ہوا ہے تو ادھر بادشاہ واپس آنے کی خبریں شروع ہوئی۔ برسیسہ پریشان ہوا کہ اب میں بچے کا کیا کروں۔ ماں کے بے خبری میں اس بچے کو اس نے قتل کیا اور کہیں اس کو دفن کر دیا۔ ماں جب آئی، لڑکی وہ شہزادی جب آئی، وہ آ کے پوچھنے لگی کہ کہاں ہے بچہ۔ یہ لائن میں ظاہر کیا کہ مجھے پتا نہیں۔ تو اب وہ واویلا مچانا شروع کی، تو فوراً برسیسہ کیا کیا، پریشان ہوا کہ اب باہر کے لوگ تو پتہ کر لیں گے، اس کو بھی قتل کیا، اب اس کو بھی دفن کر دیا۔ بادشاہ کا لشکر واپس آیا، تینوں شہزادے اپنی بہن کو لینے کے لیے آئے۔ یہاں برسیسہ بڑا آپ دیدہ بیٹھا ہوا تھا، زار و فکر رو رہا تھا۔ شہزادے پہنچے، پوچھنے لگے کہ بھائی کیا ہوا مسئلہ؟ بولے کیا کہہ سکتا ہوں، وقت آ گیا، میں آپ کی بہن کو بچا نہیں سکا، میں اپنے ہاتھ سے اس کو کفن دفن جو بھی ہے کیا، اور اس کی قبر یہ بنی ہوئی ہے۔ شیطان وہاں پہنچا، انہیں لگا کہ یہ حقیقت ایسی نہیں ہے، بات اصل ایسی ہے کہ اس نے اس کے ساتھ ایسا اور ایسا معاملہ کیا تھا، اگر آپ لوگوں کو یقین نہ آئے تو وہاں بچے کی قبر ہے، یہاں ماں کی قبر ہے۔ اس طریقے سے دھوکہ دیا اور برسیسہ کو بادشاہ کے دربار قید کروایا۔ جب حقیقت تک بادشاہ پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، قرآن کریم کہتا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی اخاف اللہ رب العالمین، انی بریء منکم انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان جو ہے، قرآن کریم میں ذکر ہے اس کا، شیطان جو ہے برسیسہ کے پاس پہنچا، جا کے کہنے لگا کہ یہ جتنے بھی معاملے ہوئے سارے معاملے ہیں، اب تیری جان بخشی بھی نہیں ہو سکتی ہے، ایک صورت ہے کہ میں تیری جان بخشی کرا سکتا ہوں، میرے سامنے سجدہ کر دو۔ برسیسہ جو ہے ہاتھ جوڑ کے سامنے سجدہ کیا۔ جب سجدہ کیا، قرآن کریم کہتا ہے کہ برسیسہ سے کہا گیا کفر کر لے، شرک کر لے، وہ کفر پر آمدہ ہو کہ کفر کر لیا۔ فلما کفر، جب کفر کیا، کہنے لگا انی بریء منکم، میں تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ کو عبادت کرتا ہوں، میں اس سے خوف رکھتا ہوں، یہ کہتا وہ باہر نکل گیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اتنی لمبی تفصیل کے بعد ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، جتنے بھی عبادتوں کے دوران ہمارے خیالات بھٹکتے ہیں،
غفلتوں کا سامنا ہوتا ہے، بے پرواہی ہوتی ہے، یہ ساری چیزوں کے اندر ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، شیطان پیچھے لگا ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان برابر لگا ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال فرمایا، یا رسول اللہ، ہر انسان کے ساتھ جب شیطان لگا ہوا ہے تو کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے خاطر اس کو مسلمان بنا دیا اور وہ میرا مطیع و فرما بردار ہو گیا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے بھٹکا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی دشمنی کو سمجھانے کے لیے کتنا پیارا انداز ہمارے لیے اپنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کما اخرج ابویکم من الجنہ، تمہیں یاد ہے تم جس کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہو، دوست بنائے رکھے ہو، ذرا سوچو کہ جنتی ماحول سے نکال باہر کس نے کیا تھا؟ اسی دشمن نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ازلی دشمن ہے تمہارا، ماں باپ کو جو ہے اس نے جنت سے بھی نکال پھینکا تھا، باہر کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ینزع عنہما لباسہما، یہاں تک کہ تمہارے ماں باپ کو اس نے لباس تک چھنوا دیا تھا، جنتی لباس، اور ان کو ننگا کر دیا تھا۔ جو تمہارے باپ دادا کا دوست نہیں بن سکا، اس کو تم کیسے دوست سمجھے بیٹھے ہو؟ قرآن کریم کے اندر کھلے کھلے الفاظ میں سمجھایا جا رہا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ آج صبح بات آئی تھی کہ ذکر میں آدھا گھنٹہ بیٹھنا بعض احباب کو شاخ گزرتا ہے۔ قرآن کریم جو ہے 1400 سال پہلے اس کا ذکر کر دیا۔ قرآن کریم نے کہا، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، جب کسی پر شیطان غالب آ جاتا ہے، جب کسی کو اپنے قابو میں لے لیتا ہے تو ذکر اس کے لیے بھاری ہو جاتا ہے۔ فانساہم ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے اس کو بھلا دیتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ دل نہیں لگتا ہے، یہ ہماری طبیعت نہیں ہے بلکہ نفسانیت ہے، اور اس نفسانیت کے اندر پورا شیطان کا عمل نقل ہے۔ اور نیک بندوں کی خصوصیت کیا ہے؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، اللہ کے متقی بندے جو ہوتے ہیں، نیک بندے جو ہوتے ہیں، جب ان پر شیطان حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، خیالات کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، وہ فوراً ذکر میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ طائف من الشیطان تذکروا، وہ ذکر کرنے لگتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ذکر کے برکت سے ان کی آنکھوں کو کھول دیتے ہیں، ان کے سامنے کی ساری ظلمتیں ختم ہو کے روشنی آ جاتی ہے۔ اللہ والے یہاں تک فرماتے ہیں کہ سالکین بندے جب ذکر میں مصروف ہوتے ہیں تو شیطان دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز یا دونوں چیزیں ان پر مسلط کر کے ان کو ذکر سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک شہوات اور ایک شبہات۔ شہوات کیا چیز ہے؟ نفسانی خواہشات، کہ میں ذکر میں بیٹھا ہوں، اس سے بہتر میرے لیے کوئی اور عمل ہے نا، اس میں تو میں جاؤں، یہاں بیٹھوں تو اس میں میرا وقت ضائع ہو رہا ہے،
اس سے بہتر مجھے وہاں وقت لگا ہوا ہے، وہاں کام لگا ہوا ہے. اور جب ان کاموں میں مصروف ہوئے تو ایسی مصروفیت لگی کہ اس سے بہتر اور اس سے اہم کوئی اور کام دکھا ہی نہیں، تو شہوات کے چکر میں چلا گیا. دوسری چیز شبہات. شبہات جو ہوتے ہیں یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. کیسے شبہات؟ ایک بندہ ذکر کرتے بیٹھا ہوا ہے، اچانک آپ کے دل میں بات آتی ہے، ذکر میں مصروف ہوا ہے بندہ، یہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے ذکر کر رہا ہے، تو یہ شبہ آپ کے دل میں پیدا ہوا. تو ایک بھائی کے تعلق سے آپ کا دل میلا ہو رہا ہے، تو یہ بھی شبہ ہے. یا کوئی اللہ والا راستے میں دکھ گیا، دیکھنے میں سے تو اللہ والا نظر آ رہا ہے، آپ کا دل اس کے تعلق سے کہہ رہا ہے یہ شکل برا یا کل، یہ جو حال چال ڈالے ہوئے ہیں سب دنیا کے لیے، کھانے پینے کے لیے ہے، اور کوئی نہیں اندر، سب خالی کرے. یہ ساری چیزیں شبہات ہیں. ان چیزوں کا سامنا کس کو ہوتا ہے؟ وہ نہیں جو گلی کوٹوں کے چکر میں بیٹھے رہتے ہیں اور ہر وقت ان کے کام جو ہے دنیاوی کاموں میں لگے، ان کے اندر شبہات نہیں ہوں گے. سارے شبہات کے چکر ہمارے اندر ہوں گے، کیونکہ شیطان تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. سیدنا نوح علیہ السلام جب اپنے قوم سے فرما رہے تھے کہ جتنے ہیں سب کے سب کشتی میں شامل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، جب سارے لوگ داخل ہو رہے تھے ایک اجنبی بوڑھا بھی اندر داخل ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ حضور ایک اجنبی بھی آ گیا ہے، پتہ نہیں کہ یہ کون ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اس کو قابو کرو، میرے پاس پیش کرو. جب پیش کیا گیا حضرت نوح علیہ السلام نے مضبوط پکڑ اس کے ساتھ فرمائی، پکڑ کے فرمانے لگے کہ سچ سچ بتا تو کون ہے. اس نے کہا کہ میں عزازیل ہوں، میں جو ہے کشتی میں سوار ہونے والے مومن بندے ہیں تو ان کو بھٹکانے کے لیے، مصروف رہنے کے لیے میں بھی یہاں اندر آ گیا. نوح علیہ السلام اس کو نہیں چھوڑتے ہیں، مضبوط پکڑ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بتا انسان کے اندر کون سی بیماری پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ تیرے شکار بن جاتا ہے. تو کہنے لگا یہ انسان جو ہے اس کے خاطر مجھے آسمان سے دھکا دیا گیا، تو میں ان کے اندر دو چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ایک حرص اور ایک حسد. دوسروں کے تعلق سے حسد پیدا کرتا ہوں اور دوسروں کے تعلق سے ان کے دلوں میں دشمنی ڈالتا ہوں حسد کے ذریعے، اور حرص پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری کا معاملہ کراتا ہوں. اس سے بڑھ کے اور کیا چیز چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے دشمن کی بھی نشاندہی فرما رہے ہیں، اور وہ کن کن چیزوں سے ہمیں قید کرنے کی کوشش کرتا ہے، راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، سارے چیزوں کی نشاندہی ہو رہی ہے نا. تو ان سارے چیزوں کا ماحصل ایک ہی ہے، اذکر اللہ ذکرا کثیرا. جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ذکر میں مصروف کرنا چاہیے. ذکر جتنا زیادہ ہوگا اتنی بشاشت بھی آئے گی اور شیطان کے چنگل سے بھی بچ سکیں گے. اور ہماری زندگی میں کتنے ایسے مواقع آتے ہیں کہ ان مواقع میں دین پر قائم رہنا اور وہاں سچ بولنا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے شاخ گزرتی ہیں، مشکل ہو جاتی ہے. وہاں سچائی کا معاملہ اور وہاں استقامت کا معاملہ برتنا
یہی تو سالکین کی خصوصیت ہے. اگر ہمارے اندر یہ چیزیں نہ آئیں گی تو پھر ان پر عمل کون کرے گا؟ تو ہر دن ذکر کے لیے وقت نکالیے. الحمدللہ خانقاہ سے قریب رہ رہے ہیں، باقاعدہ ذکر کی مجلسیں سجتے ہیں، اس سے بڑی اور کیا ضرورت چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، میری امت کو یا اللہ صبح صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. اور برکت بھی کیسی؟ ایک بندہ جو ہے تہجد کی نماز پڑھ کے وہاں سے برابر معمولات کا پابند رہا حتیٰ کہ فرض نماز پڑھا اور سو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ تو اللہ سے مانگتا رہا، جب دینے کا وقت آیا سو گیا. مانگنے کے بعد کم سے کم لے کے تو سو جاتا. تو یہ لینے کا وقت کون سا ہے؟ صبح کی نماز کے بعد کچھ دیر ذکر و اذکار میں مصروف رہنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا. جب صبح کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آدھ پون گھنٹہ جاگنا ہمارے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ آخرت کے لیے بات کا مسئلہ، دنیا کے لیے تو جاگیں گے نا. دنیا کے تعلق سے تو ہر آدمی پریشان ہے. اللہ تعالیٰ جب آخرت کا معاملہ ہمارا صحیح فرماتے ہیں تو اس کے نتیجے میں دنیا صحیح فرما دیتے ہیں، اور انسان دنیا کے لیے سب کچھ کرنے تیار رہتا ہے، آخرت کے لیے سست اور کاہل ہو جاتا ہے. تو کم سے کم دنیا کی برکتیں لوٹنے کے لیے تو ہم جاگیں گے، پھر دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائیں گے تو پھر آخرت کے لیے جاگیں گے. تو صبح کی نماز کا اہتمام اور تہجد کا اہتمام، اور پھر نماز کے بعد ذکر و اذکار میں مصروف رہ کر اشراق کا جب وقت آ جاتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے سو جانا تو بہت بڑے ثواب والی بات ہے. حدیث مبارکہ کے اندر صبح کی 2 سنتوں کے بڑے فضائل ہیں، اور ویسے ہی اشراق کی 2 رکعتوں کے بھی بڑے فضائل ہیں. آج ہم سنتے تو بہت ہیں، عمل کے میدان میں سیکھا. رات میں سونا تو ہمارا وقت پر نہیں ہے، جب وقت پر نہیں ہے تو جاگنا تو وقت میں بنا دیتے. جاگنا تو صحیح وقت کا ہو جائے. انسان جاگتا 2 طریقے کا ہے، ایک جاگنا اس کا اختیاری ہوتا ہے، ایک جاگنا اس کا غیر اختیاری ہوتا ہے. بیماریوں کے چکر میں، دردوں کے چکر میں تو انسان کروٹیں بدلتے رہ جاتا ہے، سوتا نہیں ہے، یا پریشانیوں کے ہجوم میں کروٹیں لیتا رہتا ہے اور نیند نہیں آتی ہے. اور ایک اختیاری ہے کہ مجھے جاگنا ہی ہے اللہ کے لیے. جب نیت صحیح ہو جائے گی تو بقیہ ساری چیزیں بھی صحیح ہو جائیں. جب اللہ کے لیے عبادت کرنا ہے، اس میں اگر مصروف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سکون نصیب کروں گا، بیماریوں کا دفیہ ہو جائے گا، پریشانیوں کا حل ہو جائے گا، ساری چیزیں. اور سب سے بڑی چیز، جو عبادتیں ہم کرتے ہیں یہ ہم تک محدود نہ ہو. ہرگز بیوی کو بھی اس میں شامل کریں، اپنے بچوں کی بھی فکر کریں، ان کو بھی جیسے ہم نے دنیا دی ہے دین بھی کچھ دینے کی کوشش کریں. کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ یہ اولاد جس کے لیے ہم سب کچھ لٹانے تیار تھے، روز محشر ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا کر دے گی، اور اللہ تعالیٰ کے حضور وہ پکڑوا دے گی اور کہیں گے کہ یا اللہ، ان کو ہم نے جیسے دیکھا ویسے ہم نے
اپنی زندگی کو بنا لیا اور ہم راستہ بھٹکے ہوئے تھے، کبھی انہوں نے ہمیں سیدھے راستے پر لے جانے کی کوشش نہیں کی، وہ ہمیں پکڑوا دیں گے۔ تو بچوں کی فکر، ان کو دین میں لگانے کی فکر۔ آج اگر ہم دین میں لگے ہیں تو یہ کس کی محنتوں کا صدقہ تھا، تو وہ چیز ہم اپنے اولاد کو بھی دینا چاہتے ہیں، ان کا بھی مستقبل بنانا چاہیے۔ اور سب سے بڑی چیز، جو نیکی ہم کرتے ہیں اس کا پھل ہم کھائیں گے نہیں کھائیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن 100% یقینی بات ہے کہ ہماری اولاد تو کھائے گی۔ ہم جتنے نیکیاں کرتے ہیں، جتنے معاملات ہمارے صحیح ہوتے ہیں، ہماری اولاد کو تو اس کا صلہ ضرور ملتا ہی ہے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، بعض وقت ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے کرتوت کی بھگت ہماری نسلوں کو ہوتی ہے، ہماری اولاد کو ہوتی ہے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بادشاہ تھے۔ سبکتگی جو بادشاہ تھا، محمود کا باپ، سبکتگی جو ہے وہ علماء اور اللہ والوں سے اتنی محبت ہوتی تھی، جب اللہ والے اس کے دربار میں آتے تھے تو 7 قدم چل کے دربار چھوڑ کے اتر کے جاتا، 7 قدم ان کو لے کے دربار پہنچتا تھا، اور جب ان کو الوداع کرتا تو 7 قدم سامنے جاتا، ان کو الوداع کر کے آتا تھا۔ تاریخ میں ہے اس کے 7 قدم کی برکت ہے کہ اس کی اولاد میں 7 بادشاہ بنے برابر۔ تو ہم جو عمل کرتے ہیں وہ ہماری نسلوں کو ضرور ملتی ہے، چاہے وہ میٹھا پھل ہو چاہے کڑوا پھل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیک توفیق عطا فرمائے۔ تو جیسے کر لیجیے پھر دعا ہو جائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك۔ لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ لا إله إلا الله، 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 لا
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
فوراً توبہ پھر سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری محبت نصیب فرما، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے سینوں کو سرشار فرما دے۔ اے اللہ اللہ والوں کی محبت نصیب فرما، اے اللہ اعمال صالحہ کی وہ محبت عطا فرما جن کے کرنے سے تیری محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ اے اللہ گناہوں سے بچنا آسان فرما دے، اے اللہ گناہوں سے بچنا آسان فرما دے۔ اے اللہ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے، ظاہری ہوں یا باطنی، ہر گناہ سے بچنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین جتنے بندے حاضرین ہیں یا عورتیں حاضرات ہیں، الہ العالمین ساروں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو مخروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، جو پریشان ہیں انہیں سکون نصیب فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین جو کورٹ کچہریوں کے مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی کامیابی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جہاں بھی بیاہی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے بہتر سے بہتر جوڑ عطا فرما، جہاں لڑکے ہیں ان کے لیے بہتر سے بہتر صالح جوڑے نصیب فرما، جو اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما، جن کے اولاد نافرمان ہیں الہ العالمین فرما برداری نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں محبتیں نہیں ہیں اختلافات ہیں محبتیں نصیب فرما، اے اللہ اتفاق نصیب فرما، اتحاد نصیب فرما، سکون نصیب فرما، اے اللہ سکون نصیب فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین پروردگار مساجد کے ساتھ ہمارے دلوں کو وابستہ فرما دے، اے اللہ علماء کے ساتھ ہمیں وابستہ فرما دے، اللہ والوں کے ساتھ ہمیں وابستہ فرما دے، اے اللہ ذکر کی چاشنی نصیب فرما، تلاوت کی حلاوت نصیب فرما، اے اللہ دعاؤں کی الہ العالمین اہمیت نصیب فرما، اے اللہ دعائیں مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو گناہ ہو گئے ہیں اے اللہ انہیں معاف فرما دے، اے اللہ مزید گناہ سے ہماری زندگیوں کو بچا لے، اے اللہ ہماری زندگیوں کو بچا لے، اے اللہ جیسے اللہ والوں کی زندگیاں ہیں ویسی زندگی گزارنا نصیب فرما، اے اللہ تیرے ہی نام کے اے اللہ تیرے ہی نام اے اللہ ارحم الراحمین تیرے ہی نام کا جینا و مرنا نصیب فرما، اے اللہ جب تک دنیا میں رہیں تیرے نام لیوا رہیں، جب آخری وقت ہو تو کلمے پر موت نصیب فرما، جب اٹھے تو صلحاء میں محشور فرما، اے اللہ ہم جنت کے سوالی ہیں جنت عطا فرما، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں جہنم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جام کوثر عطا فرما، اے اللہ ارحم الراحمین جو بندے حج کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کی حفاظت فرما، جو جانے کے ارادے رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے سہولتیں مہیا فرما، اے اللہ جو عمرے کے ارادے رکھے ہیں الہ العالمین ان کے لیے سہولتیں مہیا فرما، اے اللہ جو عبادتیں کر کے آئے ہیں عمرے ہوں حج ہوں اے اللہ ان عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ رمضان میں جتنی عبادتیں ہماری ہوئی ہیں ان کو قبول فرما، اے اللہ اخلاص والی عبادت بنا کے قبول فرما لے، اے اللہ للہیت نصیب فرما، اے اللہ ارحم الراحمین جو مانگے وہ عطا فرما۔